سیکرٹری اس کا موقع آپ کو دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر صاحب، نئے منتخب وزیر اعلیٰ صاحب بزنجو صاحب، آج میں مختصراً بات تو صرف جو آج کا ایجنڈا ہے کہ ان کو مبارکباد دینی ہے. قدوس صاحب اس اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، اس اسمبلی کے سابقہ چیف منسٹر بھی رہے. آج پورے ایوان نے متفقہ طور پہ ان کو قائد ایوان منتخب کیا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی روایت ہے. پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ قدوس صاحب کا جو سابقہ ادوار گزرا ہے ایز اے چیف منسٹر، وہ اور آج کی صورتحال میں بہت فرق ہے. اور ہم اس امید پہ قدوس صاحب کو سپورٹ کی، حمایت کی، ان کو ووٹ دیا کہ وہ آنے والے کل میں بلوچستان کے لوگوں کو وہ جو 72 سالہ احساس محرومیاں ہیں، زیادتیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، ان کو ختم تو نہیں کر سکیں گے مجھے یقین ہے، مگر ان کو کم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میں اتنا ان کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ قدوس صاحب مہربانی کر کے کل تک جو اس صوبے میں ہوتا رہا اور جس طرح سے موسم کو بدلنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے. بدقسمتی ہم نے ایسی گندی روایتیں اپنے آنے والے نسلوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آنے والی نسلیں فخر سے یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ایسی سیاسی اور جمہوری روایات چھوڑ کے ہم گئے کہ ہم ان کو فالو کریں اور ان پہ ہم فخر کریں. اللہ نے قدوس صاحب کو ایک نیا موقع دیا ہے، نیا، اور یہ ہر آدمی کو 65 آدمی کا ہاؤس ہے، ہر آدمی کو یہ موقع نہیں ملتا ہے. اور بزنجو صاحب میرے خیال میں بہت اچھی نصیب اپنے لے کے آئے ہیں کہ بہت مختصر وقت میں 2 دفعہ انہوں نے اس منصب پہ بیٹھ رہے ہیں. قدوس صاحب، یہ چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی کہ کل تک جو آپ کے ساتھ تھے، ان گزشتہ 3 سالوں میں ان کا رویہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا اور طریقہ واردات کیا تھا. اور میں یقین سے کہتا ہوں وہ بھی کوشش کریں گے قدوس صاحب کے ساتھ وہی رویہ اختیار رکھیں جو ہمارے محترم جام کمال صاحب کے ساتھ اختیار کیا گیا. مجھے آج یہ پتہ پڑا ہے کہ وہ جہاز جو ایک رکشے کی طرح چلتا تھا، مجھے دکھ ہے کہ جام صاحب کو ایک روایت ہوتی ہے کہ ان کو آخری اپنی منزل پہ جانے کے لیے، واپس جانے کے لیے اپنے حلقے میں یا اپنے گھر پہ جانے کے لیے ان کو وہ جہاز تک مہیا نہیں کیا گیا. مجھے اس کا سخت افسوس ہے، بشرطے کہ آپ لوگ، بہت سارے لوگ اس میں گواہ ہوں گے کہ جام صاحب کے ان 3 سالوں میں نہ تو اس کے ہم جہاز پہ بیٹھے، نہ ان کے کبھی ہم سفر ہوئے. کاش کہ جام صاحب، جن کو قسمت نے بہت اچھا موقع دیا تھا اور وہ 3 پشتوں سے حکمران رہے تھے، باقی تو نہیں، سیاسی جمہوری میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، کاش کہ وہ بہت کچھ سیکھتے اور بہت اچھی روایتیں یہاں سے ڈال کے جاتے.
مگر ایسا نہیں ہوا. مگر مجھے آج بھی دکھ ہے کہ وہ لوگ جو سارا دن منتظر رہتے تھے ان کے ملنے کے لیے، آخر تک ان کو سی آف کرنے بھی بہت کم لوگ شاید گئے ہوں گے. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، کیونکہ جام صاحب سے آج کاش کہ وہ موجود ہوتے. 3 سال جس طرح میرے گزرے ہیں، میرے حلقے کے لوگوں کے گزرے ہیں اور میرے ساتھ گزرے ہیں، کیونکہ آج وہ نہیں ہے، آج پاور میں نہیں ہے، اقتدار میں نہیں ہے. جب وہ اقتدار میں تھے تو یہ ہاؤس گواہ ہے، اس کا ہاؤس کا ریکارڈ گواہ ہے کہ جو میں نے کہنا تھا میں نے اس وقت ان کے سامنے کہا. کیونکہ آج یہاں موجود نہیں ہے تو میں ان کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ آگے ان کا وقت اور ٹائم اچھا گزرے. اب آئی بات بلوچستان کی، قدس بزنجو صاحب کی. مجھ سے عمر میں وہ بہت چھوٹے ہیں. ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے والد بزرگوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ان کے والد کے ساتھ میرا بہت اچھا ٹائم گزرا ہے. ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے، ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. ہم سے جب بھی ہوا ہم کوشش کریں گے ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو وقت سے پہلے بتانے کے لیے. اب آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح چلتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. مگر میں ان کو ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں سے بچ کے رہیں جنہوں نے جام صاحب کو آج یہ دن دکھانے پڑے. وہ کہتے ہیں آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے، وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ کرے کہ اس طرح کے اور دن ہمیں دیکھنے نہ پڑے. ہم نے آخری وقت تک جام صاحب کو، جب وہ میرے پاس تشریف لائے تھے تو 20-25 ہمارے منسٹر، اکابرین، ایم پی ایز ان کے ساتھ تھے. تو میں نے جام صاحب کو کہا کہ جام صاحب، میں نے تو ایک مثال دی تھی سرائکی کی، وہ یہاں میں اس معزز آگسٹ ہاؤس میں وہ نہیں دے سکتا، مگر جام کی خدمت میں نے عرض کی تھی. تو میں نے کہا جام صاحب وقت تو گزر جاتے ہیں، چیزیں رہ جاتی ہیں، لوگوں کی وہ یادیں رہ جاتی ہیں. تو میں اس توقع، اس امید کے اوپر آج